یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خوف دلایا ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو کہ جس نے الذی خلقکم من نفس واحدہ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها اور پھر کیا کیا، پھر اس میں سے جوڑا نکالا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اور پھر اس جوڑے سے اللہ نے کتنے ہی مردوں کو اور کتنی ہی عورتوں کو پیدا کر دیا، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام کہ جن لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، خصوصاً فرمایا والارحام رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو رشتہ داروں کے بارے میں جو رشتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اکثر انسان سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، حق تلفی ہو جاتی ہے، خاص طور پر رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں نا کہ قطع رحمی کو انتہائی ناپسندیدہ فرمایا، صلہ رحمی کا حکم دیا کہ رشتہ داروں سے بنا کر رکھو، جوڑ کر رکھو۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ ہم لوگ قطع رحم کر دیتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، بچوں سے قطع تعلق کر دیا، جناب چچا سے، ماموں سے، تایا سے، پھپھا سے، جس سے ہماری نہیں بنی، ذرا سی بات پہ بگڑ گئی، قطع تعلق کر کے بیٹھ گئے، اب ملنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ 3 دن سے زیادہ مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات نہ کرے، منہ بنا کر رکھے، چپ رہے، دور رہے، فوراً سے بڑھ جائے، اگرچہ غلطی اپنی نہ ہو تب بھی بڑھ کر سلام کر لے، تب بھی بڑھ کر اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے، اور جو بڑھ جاتا ہے، بڑھ کے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی بھی وہ ڈی گریڈ نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ گرتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی سربلند فرماتا ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتا ہے جو بڑھ کر تعلق کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ذرا ذرا سی بات پہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، تو یہ روش بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے رشتوں کو بچائیں، خصوصاً یہ دور کہ جب موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور دوستوں سے، اور میں تو کہتا ہوں کہ فکٹیشیس فرینڈز یعنی جو غیر حقیقی دوست ہیں ان سے وہ جڑا ہوا ہے، اور حقیقی دوست جو ہے نا ان سے وہ دور ہے۔ جب اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی آفت میں وہ گر جاتا ہے، تو کبھی بھی فیس بک کی دوست اس کے کام نہیں آتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ مر جاتا ہے۔ اصل جو ریئل لائف فرینڈز ہوتے ہیں، جو پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، بچپن کے دوست ہوتے ہیں، وہی کام آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گھر والے کام آتے ہیں، والدین کام آتے ہیں، بہن بھائی کام آتے ہیں، ان سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا قطع رحم یہ ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی آپ کہیں خطرناک مرض بن گیا ہے، اور خصوصاً جب سے یہ ہاتھ میں ہے، میں نے عرض کیا، تو اس میں اور لوگوں سے انسان تعلق بنا کر رکھتا ہے، ملاقاتیں ختم ہو گئی ہیں، اٹھنا بیٹھنا ختم ہو گیا ہے، آنا جانا رشتہ داروں کے گھروں پر تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اب کسی ایونٹ پر کسی کی میت پہ ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، کسی کی شادی میں ملاقات ہو گئی تو ہو گئی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو نئی نسلیں ہیں وہ اپنے بڑوں کو جانتی ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں کہ اچھا یہ بھی ہمارے کوئی لگتے ہیں، اچھا یہ بھی ہمارے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں۔ جا کے تعارف کروانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، اماں ابا بتا رہے ہوتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، 15 سال کا، 20 سال کا، اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے، اس کا تعارف کروا رہے ہیں، کبھی چھوٹا سا دیکھا تھا، آپ پہچان ہی نہیں رہے، ارے اتنا بڑا ہو گیا پہچان ہی نہیں، اچھا وہ بھی نہیں پہچان رہا کہ فلاں بھی میرے رشتہ دار ہیں، بتانا پڑ رہا ہے۔ تو اب تعلقات بہت کمزور ہو گئے، فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے، خاندانی نظام ہمارا تباہ ہو رہا ہے، اور اس کو تباہ کیا بھی جا رہا ہے، باقاعدہ ایک سازش کے تحت فیملی سسٹم کو تباہ بھی کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فیملی سسٹم کی طرف متوجہ کیا ہے، بار بار رشتہ داروں کی طرف توجہ دلائی ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ دینے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتے ہو، رشتہ دار اگر مستحق ہیں، ان کو اگر زکوٰۃ دیتے ہو تو 2 ثواب ہیں، ایک تو زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کا ثواب، اور دوسرا رشتہ دار کو دینے کا ثواب، یعنی صلہ رحمی کا ثواب۔ تو ایک تو آپ نے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر دیا، دوسرا صلہ رحمی بھی کر لی۔ لہٰذا اتنا متوجہ کیا ہے رشتہ داروں کے حقوق کی طرف کہ جب زکوٰۃ ادا کرنا چاہو، اگر تمہارے رشتہ دار تمہاری زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں، کون کون ہوتے ہیں؟ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں رشتہ داروں میں، اپنے اوپر والوں کو نہیں دے سکتے، ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، ان کو نہیں دے سکتے جو اوپر والے ہیں، یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے، اور نیچے جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور اسی طرح نیچے چلے جائیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اپنے سے نیچے والوں کو جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے سے اوپر والوں کو جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باقی سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، سید نہیں ہیں، ان کے پاس نصاب کے برابر مال بھی نہیں ہے، اور گھر میں ان کے فالتو اتنی چیزیں بھی نہیں ہیں کہ جن کی رقم جوڑو تو وہ نصاب کے برابر پہنچ جائیں، جو ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے پہ اگر پورا اترتے ہیں
تو پھر اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ دینی چاہیے۔ اگر بہن بھائیوں میں کوئی مستحق ہے سب سے پہلے اس کو دیں۔ اگر سسرالی رشتہ داروں میں ساس سسر مستحق ہیں، بھائی ساس سسر کو بیوی نہیں دے سکتی، اس کے تو سگے والدین لگتے ہیں، ٹھیک ہے، شوہر کے والدین تو نہیں لگتے سگے، شوہر دے سکتا ہے، اپنے سسر کو بھی دے سکتا ہے، اپنے سالے کو بھی دے سکتا ہے، اپنے چچا تایا پھپھا سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں کی طرف پہلے توجہ کی جائے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے مضامین بار بار رشتہ داروں کے حقوق کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو آگے اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ یتیموں کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ جب وہ کسی کی کفالت میں ہوں تو ان کی کفالت کس طرح کی جائے، اس کے اخلاقیات کیا ہیں، ضابطۂ اخلاق کیا ہے، جب مال ان کے پاس ہو تو ان کے مال کو کس طرح استعمال کیا جائے، وہ ان کو کب حوالے کیا جائے۔ اگر وہ چھوٹے ہیں تو فوراً مال ان کو مت دو، اگر وہ چھوٹے ہیں نہ سمجھ ہیں، ان کا مال ہے، مثال کے طور پہ ان کے ابو کا انتقال ہو گیا، اب ایک چھوٹا بچہ ہے، اب چھوٹا بچہ باپ کے مرتے ہی وارث تو بن گیا، اس کی وراثت میں ہو سکتا ہے 2 4 5 10 15 20 لاکھ روپے اس کی وراثت میں آ گئے، وارث بن گئے، لیکن ہے وہ چھوٹا، نہ سمجھے، اس کو اگر آپ نے 20 لاکھ روپے تھما دیے کہ تمہارے پیسے ہیں تمہارے ابا کی وراثت کے، وہ کیا کرے گا؟ اڑا دے گا، بانٹ دے گا، چیز کھا لے گا، کھلونے لے آئے گا، اس کی جو سمجھ میں آئے گی کر لے گا، یا کوئی اس سے چھین کر لے جائے گا، کوئی چوری کر لے گا، اس کو نہیں پتہ کہ ابھی یہ کیا چیز ہے۔ لہٰذا کوئی بڑا اس کا کفیل بن جائے، اس کا گارجین بن جائے، اس کے پیسوں کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ اس کا کفیل بن کر، اس کا گارجین بن کر اس کے پیسے کھا جائے، اس کے پیسوں کی حفاظت کرے۔ جب وہ سمجھدار ہو جائے، اتنا بڑا ہو جائے، شعور کی عمر کو پہنچ جائے، پھر وہ اس کے حوالے کر دے کہ یہ تمہارا پیسہ تھا، اب تم اس کو، جب دیکھے کہ اب وہ اس کو کسی ایسی جگہ استعمال کرے گا، کاروبار میں لگائے گا اور اپنی زندگی بنانے میں لگائے گا، کوئی گھر خرید لے گا، کسی اور استعمال میں لے کر آئے گا، پھر اس کے بعد اس کے حوالے کر دی جائے۔ تو یوں بہت تفصیل کے ساتھ یتیموں کے حکام ہیں، پھر وراثت کے بہت تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں۔ یہ جو آیت ہے 4 سپارے کے اندر سورہ نساء میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آپ کہیں کہ وراثت کی جامع ترین آیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں وراثت کے احکام موجود ہیں، جیسے کلالہ کے احکام موجود ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْكَلَالَةِ، اچھا کچھ احکام موجود قرآن کریم میں نہیں ہیں، حدیث مبارکہ میں وراثت کے، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فتاوی جات ہیں کہ انہوں نے کس مسئلے کو کس طرح ٹریٹ کیا ہے، تو یہ سب مل کر ایک پورا علم وراثت بنتا ہے۔ بنیاد اس کے قرآن کریم کی یہی آیت ہے، سب سے زیادہ احکام تفصیل کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اس آیت کے اندر اصول کے طور پر بیان ہو گئے۔ بیٹے کا حصہ کتنا ہوگا، بیٹی کا حصہ کتنا ہوگا، باپ مر جائے تو کیا ہوگا، ماں مر جائے تو کیا ہوگا، اگر شوہر مر جائے اولاد ہے تو بیوی کا کتنا حصہ ہوگا، اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ہوگا، بیوی مر جائے تو شوہر کا کتنا حصہ ہوگا، اولاد موجود ہے تو کتنا ہوگا، اولاد موجود نہیں ہے تو کتنا ہوگا، یہ سارے بہن بھائیوں کے کتنے حصے ہوں گے، یہ سارے اس آیت کے اندر بیان ہو گئے۔ اس کے باوجود علم وراثت اتنا کمپلیکیٹڈ علم ہے، اتنا مشکل علم ہے، اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ علوم وراثت کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا وہ الگ ہی ہوتے ہیں، ویسے تو ہر مفتی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم وراثت میں ان کو بڑا ملکہ دیا ہوتا ہے، تو علم وراثت میں ان کی طرف عموماً علماء بھی رجوع کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مشکل مسئلہ وراثت کا آ جاتا ہے، وراثت کے مسئلے بعض اوقات بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت نہ پھر ان کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم وراثت کے بارے میں کہ یہ آدھا علم ہے، اس کو آدھا علم فرمایا علم وراثت کو، یعنی باقی دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ ایک طرف، وہ آدھے، اور یہ علم آدھا، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ مشکل ہے، دوسری وجہ اس کی عظمت بھی ہو سکتی ہے، تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو علم ہے بیسیکلی یہ ما بعد الموت کا علم ہے، یعنی انسان جب مر جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ والے مسئلے آتے ہیں، باقی جو سارے مسئلے وہ زندگی کے ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سارے مسئلے زندگی کے ہیں، یہ والے جو مسئلے ہیں یہ مرنے کے بعد کے ہیں، تو آدھا علم زندگی والا، آدھا علم مرنے والا، تو یوں بھی اس کی جو ہے وہ علماء نے تشریح کی ہے اس حدیث کی کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لہٰذا اگر گناہ ہو جائے، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ ہو جائے، توبہ کر لے فوراً، تو وہ جو توبہ ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، نادانی میں کوئی گناہ کر لیا، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی اس نے توبہ کر لی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو بالکل مرنے کے قریب ہو جائیں، حالت نزع میں ہوں، حالت نزع میں پردے اٹھ جاتے ہیں، انسان کو عذاب بھی نظر آنے لگ جاتا ہے، فرشتے بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، چیزیں اس کے سامنے منکشف ہو جاتی ہیں، ایمان لانا ہے غیب پر، جب تک چیزیں پردے میں ہیں، جب تک چیزیں پردے میں ہیں، اور جب پردے اٹھ جائیں تو اس وقت کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، ورنہ ایمان تو فرعون بھی لے آیا تھا۔ قرآن بتاتا ہے نا کہ جب وہ غرق ہونے لگا تھا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، تو جب اس کو غرق نے پکڑ لیا، جب وہ غرق ہونے لگا سمندر میں، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، فرمایا کہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ گناہ کرتے رہے، اب موت کا وقت پتہ تھوڑی کب آ جائے گا، ہمیں بتایا تھوڑی ہے کہ اتنے دن بعد اتنے بج کر اتنے منٹ پر تمہیں موت آئے گی، لہٰذا پہلے سے توبہ کر کے رکھ لو۔ اچانک اگر کسی کو موت کا جھٹکا لگ جائے، پتہ نہیں ہم یہاں بیٹھے میں یہاں سے گھر بھی اپنے پہنچ سکیں گے کہ نہیں، اس سے پہلے ہی موت آ جائے گی، موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ تو اچانک اگر کسی کو موت کا جھٹکا لگ جائے اور ایک دم موت آ جائے، پکڑ لے،
اور پھر جب موت پکڑ لے اور ساری چیزیں واضح ہونے لگ جائیں، اب انسان کو اپنے گناہ یاد آئے، اب تو میں جانے والا ہیں، بالکل عالم نظم میں پہنچ جائے، حالت نظم میں پہنچ جائے کہ پردے اڑ جائیں، فرشتے بھی نظر آ جائیں اور بس اب چل چلا والا معاملہ ہے، اس وقت وہ توبہ کرتا ہے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ اب تو سب دیکھ لیا۔ لہٰذا توبہ انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں آنکھ کب بند ہو جائے، کب یہ قصہ ہماری زندگی کا مکمل ہو جائے اور ہمیں اتنی مہلت بھی نہ ملے کہ ہم توبہ کر کے ہی چلے جاتے زندگی سے، دنیا سے۔ لہٰذا شیطان بار بار ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھو ابھی توبہ مت کرنا، توبہ کرو گے پھر گناہ کرو گے، توبہ کرو گے پھر گناہ کرو گے، تم تو اللہ سے مذاق کر رہے ہو، تم تو کھیل تماشا کر رہے ہو، توبہ کر لی تھی، دیکھو تم نے اس موقع پہ توبہ کی تھی نا، پھر گناہ کر لیا نا، تو یہ تو مذاق ہو گیا، نہیں کرو توبہ۔ جب تم پکا چھوڑ دو گے نا گناہوں کو، جب تم پکی تم توبہ کر لو گے، پکے تم حاجی بن جاؤ گے، پھر آرام سے تسلی سے توبہ کرنا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں مت آئیں کبھی، یہ شیطان دلاتا ہے دھوکہ۔ لہٰذا اس دھوکے سے باہر نکلنا ہے، اور جیسے ہی یاد آئے فوراً سے کوئی گناہ توبہ کر لینی، اور کوشش یہی کرنی ہے سچی پکی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ توبہ قبولی وہی ہے کہ جب بندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، یہ نہیں کہ ایک طرف چل رہا ہے کہ یار ابھی تو مجھے تھوڑے سے پیسے رشوت کے آنے، تھوڑے سے وہ تو لے لوں، یہاں سے توبہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ اتنی رشوت لے لی ہے مجھے معاف کر دے، اور دماغ میں چل رہا ہے کہ ابھی وہ ایک جگہ سے اور بھی تو آنے ہیں، وہ لے لوں پھر کر لوں گا۔ تو ابھی ایک کوئی گناہ دماغ میں چل رہا ہے کہ وہ گناہ بھی تو کرنا ہے، ابھی وہ کسی کو پیسے سود پہ دیے میں، ذرا اس کا سود بھی تو کھا لوں، ذرا یہ حرام کاری بھی تو کر لوں، وہ گناہ بھی تو کر لوں۔ تو یہ اگر دماغ میں چل رہا ہے، دوسری طرف توبہ بھی کر رہا ہے، تو ایسی توبہ قبول نہیں۔ توبہ قبول ہی وہی ہے کہ جب بندہ کہے کہ بس ختم، ہاں پھر اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر دوبارہ توبہ کر لے۔ قرآن نے یہی بتایا کہ اگر اس نے کوئی برا عمل کر لیا، گناہ کر لیا، توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر شیطان کے دھوکے میں آ کے وہ لمبا کرتا گیا، گناہ پہ گناہ کرتا گیا، تو پھر جو ہے نا پھر اس کی گرفت سخت ہو جاتی ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام اور عورتوں کو وارث بنانے کے احکام، اور اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی عورت کو، بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔ اگر کسی کی طلاق ہوتی ہے، فرمایا کہ اگر تم کسی کو قنطاراً دے چکے ہو، یعنی تم خزانے کے خزانے کسی کے اوپر لٹا چکے ہو، اور پھر اب وہ جا رہی ہے، تو وہاں جا کر نہ اس کو لعنت ملامت مت کرو، تان و تشنی مت کرو، جو اس نے لے لیا تم نے دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ ختم کرنے والی کرو، اچھے انداز میں جانے والے کو رخصت کرو۔ اگر یہ طے ہی ہو گیا ہے کہ اب طلاق ہونی ہے، اب نہیں بسنا گھر، اب ختم ہونا ہے، تو پھر اچھے انداز میں رخصت کرو۔ وہاں آ کر گالم گلوچ، تان و تشنی اور جو ہے نا احسان جتلانا کہ میں نے یوں کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، میں نے ویسے کیا تھا، یہ سب مت کرو۔ پیار محبت کے ساتھ رشتے کو جیسے بنایا تھا ویسے ہی اس کو مکمل کرو، اور پھر اگلے اگر رشتے میں جانا چاہتے ہو، اس کے کیا ایتھکس ہیں، اس کی کیا SOPs ہیں، اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ بھی بیان فرمائی۔ اسی طرح آگے محرمات کا ذکر فرمایا، وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرمت علیکم امہاتکم، اپنی ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹیوں سے نہیں ہو سکتا، بہنوں سے نہیں ہو سکتا، خالاؤں سے نہیں ہو سکتا، پھپھیوں سے نہیں ہو سکتا، اسی طرح بھتیجی سے نہیں ہو سکتا، بھانجی سے نہیں ہو سکتا، تمہاری رضائی ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کو بیان کر دیا، وہ نکل گئیں، تو اب جو بچی ان سب سے ہو سکتا ہے۔ تو دو طریقے ہوتے ہیں نا، جیسے ہم نے کہا کہ رشتہ داروں میں آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ جن کو دے سکتے ہیں ان کی لسٹ بہت لمبی ہے، جن کو نہیں دے سکتے ان کی لسٹ چھوٹی سی ہے، یہ بندہ یاد رکھ لے۔ اسی طرح جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی لسٹ چھوٹی سی ہے، وہ بیان کر دی بہت تفصیل کے ساتھ اس آیت کے اندر، چوتھے سپارے کی آخری آیت ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر دی۔ اور جو ان کے علاوہ عورتیں ان سب سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وہاں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بتایا ہے کہ مرد عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اللہ نے ان کو عقل زیادہ دی ہے عورتوں سے، اللہ نے ان کو طاقت زیادہ دی ہے عورتوں سے، اللہ نے حوصلہ زیادہ دیا ہے عورتوں سے، اللہ نے مال خرچ کرنے، مال کمانے اور مال خرچ کرنے کی طاقت انہی کو دی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مرد کو عورت پر کچھ درجے فضیلت دی ہے، بلند کیا ہے۔ تو پھر عورت کو کہا ہے کہ عورت مرد کی اطاعت بھی کرے، اور پھر کہا ہے کہ اگر ان کے درمیان کسی قسم کی ناچاقی ہو جائے یا عورت کی طرف نشوز کا خطرہ ہو، نشوز ہوتا ہے نافرمانی، نافرمانی یہ ہوتی ہے کہ بلا وجہ میں کوئی بات ہے، اگر کوئی صحیح بات ہے، اگر مرد کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی اور عورت پڑھتی ہے نماز، تو یہ نافرمانی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے۔ صحیح بات اگر کہتا ہے، صحیح بات اگر سمجھاتا ہے، نہیں مانتی، گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور جو ہے وہ آتی بھی نہیں گھر سے، یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، یہ نشوز کی کیفیت ہوتی ہے، یہ نافرمانی والی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کیفیت میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم طلاق دے دو، یعنی یہ انٹینسو سچویشن ہوتی ہے، یہ انتہائی ایک کہیں کہ صورتحال ہوتی ہے کہ بس انسان اب تھک جاتا ہے نا جب کہتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی۔
وہاں پہ بھی نہیں فرمایا طلاق دے دو. یہاں پر تو ہمارے یہاں ذرا سی کوئی بات ہو فوراً طلاق کا لفظ منہ پہ. گھر تباہ ہو رہے ہیں, طلاقیں زبان پہ ایسے جاری ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد پھر کیا ہو رہا ہے معاشرے میں, اس کی بات کا سوچیں کیا ہو رہا ہے. اگر بچے تھے بچے رل گئے, اگر طلاق ہو گئی بچے رل گئے. کچھ بچے عورت کے پاس ہیں, کچھ بچے آدمی کے پاس ہیں. چلو یا تو عورت نے حاصل کر لیے سارے بچے, تو اب آدمی کا دل بچوں میں لگا ہوا ہے. بچے بغیر باپ کے پل رہے ہیں, یہ دیکھیں بچے بغیر باپ کے پل رہے ہیں. کتنی کمی بچوں کو محسوس ہوتی ہے باپ کی. اگر بغیر ماں کے پلیں کتنی کمی ماں کی محسوس ہوتی ہے. دوسری عورت لاکھ وہ مشفق اور مہربان ہو جائے, کوئی دوسری اگر وہ لے کر بھی آ جائے ان بچوں کی کفالت کے لیے, ماں کی جگہ نہیں لے سکتی. جو ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے ایسی محبت کوئی عورت نہیں کر سکتی. لہٰذا آپ بچے جو ہے نا, ایک تو بچے رل گئے, پھر عورت جو ہے خصوصی طور پر عورت کے اوپر ایک دھبا لگ گیا کہ یہ طلاق یافتہ ہے, اس کے اوپر ایک دھبا لگ گیا. اب اس سے کوئی شادی نہیں کر رہا معاشرے میں, اس سے کوئی شادی نہیں کر رہا, اس کو گھر والے بھی برداشت نہیں کر رہے. گھر پہ عورتیں ہیں, بہویں ہیں, بھابیاں ہیں, وہ بھی برداشت نہیں کر رہی. بھابیاں بھائیوں کو تانے دے رہی ہیں تمہاری بہن آ کے بیٹھ گئی, وہ بھی برداشت نہیں کر رہی. ماں باپ بھی برداشت نہیں کر رہے. کچھ عرصے تک تو اچھا بعض والدین بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تو لے لے طلاق, ہم دیکھ لیں گے جو ہوتا ہے, ہم بیٹھے نا پیچھے, تمہیں فکر کس بات کی, لے لو طلاق, تو نہیں کرو اس کے ساتھ گزارا, ہم بیٹھے ہیں, ہم دیکھ لیں گے. بھائی کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے اپنی بہن کو. بھائی جا کے وہاں لڑا کے طلاقیں لے کے آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہفتے 10 دن بعد, 20 دن بعد, 4 مہینے بعد وہ بہن بری لگتی ہے, گھر پہ کاٹ رہی ہوتی ہے, اس کے بچے کاٹ رہے ہوتے ہیں. اگر بچے بھی اپنے ساتھ لے آئی, اس بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں, ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں. پہلے جب آتی تھی کبھی کبھی تو محبت سے کھلاتے تھے بہن کے بچوں کو, لیکن اب وہ بچے برے لگ رہے ہیں. پہلا جو مسئلہ ہے نا, جو جڑ ہے, وہ جڑ ہے طلاقوں کا زبان پہ جاری ہو جانا. اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. طلاق کا لفظ بھول جائیں, طلاق کا لفظ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. اچھا طلاق بھی دیتے ہیں نا, تو جب تک 3 طلاقیں منہ سے نہ نکالیں تب تک رکتا ہی نہیں ہے نا, جذبات قابو ہی نہیں آتے. جب تک گولی نہ مار دیں تب تک جذبات ٹھنڈے ہی نہیں ہوتے. وہی طلاق کا حق ہے, ایک مرتبہ منہ سے کہہ دو طلاق. عورت عدت گزارے گی, شریعت نے اختیار دیا ہے, ایک مرتبہ اگر طلاق دی ہے دوبارہ اگر ملنا چاہو تو ملن ہو سکتا ہے. 2 طلاقوں کا حق ابھی باقی ہے, دوبارہ مل سکتے ہیں. پھر نہیں بنی 2 سال بعد, 4 سال بعد, 10 سال بعد, حد ہو گئی, پھر طلاق کا لفظ اگر منہ پہ آ گیا, ایک مرتبہ اور نکال دیا, ایک کا ابھی بھی باقی ہے. یہ طلاق احسن ہے, بہترین انداز میں اگر طلاق دینی بھی, اور طلاق آخری راستہ ہے. یہاں جو قرآن نے بتایا کہ اگر تمہیں اس کی طرف سے انتہائی نافرمانی کا خطرہ ہو, یعنی نافرمانی سے مراد تمہاری نہیں بن رہی, بن ہی نہیں رہی, تب بھی طلاق پہ نہیں جانا ہے. سب سے پہلا کام یہ کرو, تم بات کرنا بند کر دو, اگنور کرنا شروع کرو, ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے. اچھا اسی طرح اگر مرد خراب ہے, ہمیشہ عورت ہی تو خراب نہیں ہوتی, کبھی مرد کا رویہ بھی خراب ہوتا ہے. اگر مرد کا رویہ خراب ہے تو عورت یہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرے, اس سے بات کرنا بند کر دے, اس سے دور ہو جائے, اپنا بستر الگ کر لے. اگر مرد کی طرف سے مسئلہ ہے عورت شروع کر دے, عورت کی طرف سے مسئلہ ہے مرد یہی کام شروع کر دے, اپنا بستر الگ کر لے, بات کرنا بند کر دے, دور چلا جائے, باہر رہنا شروع کر دے, ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے. نہیں آئے پھر بھی طلاق نہیں ہے. پھر فرمایا کہ بڑوں کو بٹھاؤ, وہ بھی اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجے, یہ بھی اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجے, بڑے بیٹھ کے بات کریں, مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں. پھر فرمایا کہ اگر اب بھی یہ لوگ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کر دے گا, ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. اللہ اس رشتے کو پھر بنا دے گا, پھر جڑ جائے گا رشتہ. آپ کوشش کرو, آپ دیکھو, آپ خواہش رکھو رشتے کو بنانے کی, اللہ بنا دے گا. دلوں میں محبت ڈالنا, رشتوں کو جوڑ دینا اللہ کا کام ہے, آپ صرف قدم بڑھاؤ. پھر بھی اگر نہیں بنتا, اتنا سب کرنے کے بعد پھر ایک طلاق دے دو. اب دیکھنا یہ کتنا لمبا مرحلہ ہے. یعنی انسان اگر دیکھے کہ نہیں اگر بن رہی ہے, یہاں تک پہنچتے پہنچتے, طلاق تک پہنچتے پہنچتے اس کو 2 سال لگ جائیں گے, اور پھر جا کر ایک طلاق دے گا, پھر بن جائے گی, پھر سب صحیح ہو جائے گا. کیونکہ طلاق کا جو لفظ ہے نا, جب یہ نکل جاتا ہے منہ سے, اس کے بعد آدمی بھی ہل جاتا ہے, عورت بھی ہل جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ رشتہ ختم ہونے جا رہا ہے, اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں, جو معاشرہ اس کو ان کو لان تان کرنا شروع کرتا ہے, جو گھر والے ان کو لان تان کرنا شروع کرتے ہیں, یہ کیا کر دیا تم نے, اب تمہارے بچوں کا کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ تو سوچتے, وہ تو دیکھتے. اس کے بعد پھر سمجھ میں آنے لگتی ہے, وہ سارا جو ایک بھوت چڑھا ہوا تھا نا سر پہ, غصہ طاری تھا, وہ سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے, انسان بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں, دے کر پھر آتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی حل نکالیں ہیں. اب کیسے حل نکلے بھائی, گولی مار دی انسان کو اور کہہ رہے ہیں اب اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. کیسے زندہ کریں گے, شیشہ تھا, شیشہ توڑ دیا, اب اس کو جوڑ کے دکھاؤ. تو پہلے سوچنا تھا نا, مسائل شریعت سننے تھے, سمجھنے تھے, سیکھنے تھے. جب مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں, شریعت بیان ہو رہی ہوتی ہے, قرآن بیان ہو رہا ہوتا ہے, ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. سیکھنے والے بہت کم ہیں, سمجھنے والے بہت کم ہیں, اور پھر عمل کرنے والے تو بالکل ہی کم ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, دین متین کا فہم عطا فرمائے, اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.